ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین، یہ آیت اور یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور 24 گھنٹے کے معاملات زندگی کے لیے اسلام کے بنیادی اصولوں کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں آج تعارف کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، اور یہ تالیف ہے ایک عظیم محدث کی جن کا نام ہے ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب بنیادی طور پر عربی زبان میں ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے اردو میں ترجمے کیے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے یہ سب سے لیٹسٹ ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے، اور اس کی پرنٹنگ کا کام کیا ہے مکتبہ دارالسلام نے۔ اس کتاب کے پہلے جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں ان میں تشریح یا فوائد کا اضافہ نہیں، اور میرے جیسے عام لوگوں کے لیے حدیث کا صرف ترجمہ پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ غور و فہم کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی۔ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے یہ کوشش کی کہ اس عظیم الشان کتاب کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر تشریح اور فوائد کا بھی اضافہ کیا تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو اور عام لوگ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ اس ترجمے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں تخریج کے عنوان سے ہر حدیث کا مکمل حوالہ نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، میں اس کتاب کا آپ سے مختصر تعارف ہی کروا سکتا ہوں۔ یہ کتاب بہرحال آپ کو پڑھنی خود ہی ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کتاب کو خریدیے۔ اس کتاب کی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت لگ بھگ $10-12 ہے۔ سعودی عرب میں اس کی قیمت 60 ریال ہے، اور پاکستان میں اس کی قیمت تقریباً 2300 یا 400 روپے ہے۔ آپ اس کتاب کو آن لائن بھی خرید سکتے ہیں، خصوصاً اس وبا کے دنوں میں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، تو آپ اسے اپنے گھر پر حاصل کیجیے۔ میں نے بھی یہ آن لائن خریدی ہے، اور میں نے مکتبہ دارالسلام ریاض سے خریدی ہے، وہ لوگ مجھے گھر تک پہنچا کر دے کر گئے ہیں۔ آپ بھی اگر خریدنا چاہیں آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں، اسی مکتبہ سے خریدنا چاہیں مکتبہ دارالسلام سے تو سعودی عرب کے تمام شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں۔ پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، راولپنڈی میں آسانی سے آپ کو مل جائے گی، اور دنیا کے باقی ممالک میں امریکہ، شارجہ، لندن، آسٹریلیا میں بھی ان کی برانچز موجود ہیں، اور آن لائن تو آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کو ہر طبقے میں جو پذیرائی حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جس دیدہ ریزی سے مرتب کیا، اور عبادات سے لے کے معاملات تک، معاشرت سے لے کے سیاسیات تک، اور زندگی کے تمام اہم شعبوں کے لیے قرآن و حدیث سے جس طرح رہنمائی کی گئی، اس نے اسے اسلامی لٹریچر میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ یقین کیجئے یہ کتابیں لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے اور ان کو شائع کرنے والے لوگ بہت عظیم لوگ ہیں، خصوصاً محدثین جنہوں نے محنتیں کر کے احادیث کو ایک کتاب میں اکٹھا کیا، ان کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ لوگ دین کی بلوز خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ جیسے لوگوں کی عظمت ہمالیہ کے پہاڑوں کی بلندی سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان عظیم لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے آج ہر چیز ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔
جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پکی پکائی مل گئی ہے، اب ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کتاب کو خرید کر اپنے گھر کی زینت بنائیے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجیے، اپنی بیٹیوں کو شادی کے تحفے میں دیجیے۔ اگر آپ ہر روز ایک حدیث بھی سمجھ کر پڑھیں تو آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ اب ہم امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈال لیتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا پورا نام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام ہے۔ نووی اس بستی کی طرف نسبت ہے جو دمشق کے قریب حوران شہر کی ایک بستی کا نام ہے۔ ان کے جد اعلیٰ حزام یہاں آ کر اقامت پذیر ہوئے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ولادت اسی نووی بستی میں 631 ہجری میں ہوئی۔ امام صاحب کو علم حاصل کرنے کا جو شوق تھا اس کا اندازہ ان کے علمی انہماک سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ روزانہ 12 اسباق پڑھتے اور ان کی شرح و تعلیق کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے۔ انہیں عمر عزیز کے صرف 45 برس ودیت ہوئے۔ امام صاحب 19 سال کی عمر میں دمشق آئے، وہاں مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا اور مختلف مدارس کی مسندہائے درس کو زینت بخشی۔ تصنیف و تالیف کا نہایت عمدہ کام کیا، جن میں صحیح مسلم کی شرح بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الاذکار اور ریاض الصالحین جیسی نہایت اہم کتابیں بھی ہیں، جن سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 28 سال دمشق میں گزارنے کے بعد امام صاحب اپنی آبائی بستی نووی میں واپس تشریف لے گئے اور اسی سال 676 ہجری میں وفات پا گئے، لیکن اپنی علمی خدمات کی وجہ سے علمی دنیا میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ غفر اللہ لہ۔